جی آپ نے سنا اس لگڑ بگڑ کو، جھوٹوں کے امام کو. یونا نبی کے نشان کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہے کہ یونا نبی کشتی میں زندہ، کشتی سے جب سمندر میں پھینکے گئے تب زندہ، مچھلی کے پیٹ میں زندہ، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے تو زندہ. تو اس سے یہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت، ان کا دفن کیا جانا اور ان کا مردوں میں سے زندہ ہونا، اس کی نفی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج کا میرا ٹاپک یہی ہے، اس پر ہم غور کریں گے، اور اس میں میں آگے چل کر آپ کو ذاکر نائک کا بیان، طاہر القادری کا بیان اور انجینئر محمد علی مرزا کا بیان بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس یونا نبی کے نشان اور اس کی تکمیل کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. یاد رکھیں، سب سے پہلے جب مسلمان آپ کے ساتھ اس ریفرنس کو شیئر کرتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 38 ورس سے آن ورڈ، اور جہاں پر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں رہا اور مسیح جو ہے وہ زمین کے پیٹ کے اندر، زمین کے اندر رہے گا، تو ان کو مبارکباد دیجیے گا. مبارکباد کا ایک جھٹکا اس وقت بہت ضروری ہے، اور وہ مبارکباد یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے مسیح کی مصلوبیت اور ان کی موت کو قبول کر لیا ہے. یہ ریفرنس دے کر کیسے؟ کیونکہ زمین کے اندر جب وہ دفن کیے گئے تو وہ مصلوبیت کے بعد تھا. تو اس کا مطلب کہ وہ مسلمان یہ ریفرنس دے کر قبول کر رہا ہے کہ مسیح کی موت واقعہ ہوئی. اور وہ کیسے؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. یہ میں ریفرنس آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو بہتر طور سے سمجھ سکیں. اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں. یاد رہے کہ اس زمانے کے جو برے اور زناکار لوگ نشان طلب کر رہے تھے، آج کے زمانے کے برے اور زناکار لوگ جو زناکاری اور برائی کی سنت پر چلتے ہیں، وہ اس نشان پر سوال اور اعتراض اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آگے میں پڑھتا ہوں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے. اب ہم آج اس سارے کانٹیکس کے مطابق، خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کے مطابق اس بات کو سمجھیں گے کہ یونا نبی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ نشان ہے، اور اس نشان کی تکمیل ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات میں دیکھیں گے، صلیب پر اور اس سے آگے. لیکن اس سے پہلے ایک دو جملوں میں آسانی سے کامن سینس کے ساتھ یہ بات آپ کو میں سمجھا دوں کہ کسی ایک دن کا 1 منٹ 24 گھنٹے کا جو سرکل ہے، جس میں صبح، دوپہر، شام، رات ہوتی ہے، اس کا 1 منٹ کسی کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے، اس 24 گھنٹے کا 1 منٹ اس دن میں آ جاتا ہے. کسی کو موت کو بیان کرنے کے لیے 1 منٹ اس دن میں، اس پورے 24 گھنٹے کے سرکل میں آ جاتا ہے. اسی طرح جب کسی کی پیدائش کا بیان
کسی کی موت کا بیان اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو کسی کے زندہ ہونے کا بیان بھی جس دن کے ساتھ 1 منٹ بھی منسوب ہو جائے گا، 1 دن اور رات کا 1 پہر بھی منسوب ہو جائے گا، تو اس پورے دن اور رات کے 24 گھنٹے کے سرکل میں اس کا بیان آ جائے گا۔ اگر پھر بھی مسلمان اس کامن سینس کی بات کو نہ سمجھ سکیں تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس مسلمان سے سوال کرتا ہوتا ہوں کہ محمد کے بیٹے پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد مر جاتے تھے، فرض کرو اگر محمد کا بیٹا پیدا ہونے کے بعد تیسرے دن مر گیا تو تم اس کے پیدا ہونے کے دن سے لے کے اس کے مرنے کے دن کو کیسے بیان کرو گے؟ یاد رکھیں، یا وہ کہے گا 2 دنوں کے بعد مر گیا، یا وہ کہے گا 2 راتوں کے بعد مر گیا، یا وہ کہے گا تیسرے دن مر گیا، یا وہ کہے گا کہ چوتھا دن اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بیانات مختلف نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بیان جو ہے وہ غلط اور جھوٹا نہیں ہے۔ اسی طرح ہی جب آپ کسی کی پیدائش اور موت کے دنوں کو ایسے بیان کرتے ہیں تو کسی کے جی اٹھنے کے دن کو بھی ایسے ہی بیان کریں گے۔ یہ کامن سینس ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ نے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، لیکن جو مسیحی بہن بھائی اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں انہوں نے بڑی حکمت کا استعمال کرنا ہے اس طرح کے کمپیریزن میں۔ جی آگے بھی میرا یہی دعویٰ ہے، آپ کسی بھی بات کو بائبل مقدس کی سمجھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب سوال مسلمانوں کی طرف سے ہے، اعتراض مسلمانوں کی طرف سے ہے، تو کمپیریزن بہت ضروری ہے، اسی ٹاپک اسی سبجیکٹ کے مطابق۔ تو آج بھی ہم ایسا ہی کریں گے اور اس کا نتیجہ سبق آموز ہوگا۔ تو قرآن 46:9 میں حضرت محمد کا بیان ہے کہ میں کوئی انوکھا نبی اور رسول نہیں ہوں، اور میرے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے مجھے نہیں پتا، اور یہی میری طرف سے کلیئر پلین وارننگ ہے۔ یعنی حضرت محمد کو نہیں پتا اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے اور اس کمپیریزن کے لیے یونا نبی کے کمپیریزن کی طرف میں آؤں گا۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ محمد کی قبر ہے، مقبرہ ہے، اور یہ زمین کے پیٹ کے اندر ہے۔ جب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں، اس کے ساتھ اس مسلمان بہن بھائی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ موت کیا ہے، موت کا مطلب کیا ہے، موت کی اقسام کیا ہے، اور موت انسان کی زندگی میں کیوں آئی، اور موت کے بعد انسان کہاں پر ہے۔ جب وہ ان باتوں کو سمجھ جائے گا تو پھر وہ یونا کا نشان اور اس نشان کی تکمیل کو بھی سمجھ جائے گا۔ تو حضرت محمد اس وقت زمین کے پیٹ کے اندر ہیں، لیکن وہ ہیں کس حالت میں؟ سب سے پہلے ہم ذاکر نائک کا بیان ہی دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور یہ ذاکر نائک وہ ہے جس کو مسلمان اللہ اور محمد سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس کی بات کو۔ تو اس کا بڑا مشہور ایک کلپ ہے جس میں اس نے حضرت محمد کو مردہ کہا ہے۔ یعنی ذاکر نائک کے مطابق حضرت محمد زمین کے پیٹ کے اندر مردہ حالت میں ہے، اور قرآن 1968 سے لے کے ورس 1971 تک، چیپٹر 19 ورس 68 69 70 71، اس کا سارا کانٹیکسٹ یہ بیان کرتا ہے کہ ہر کوئی مرنے کے بعد جہنم میں ہے، دوزخ میں ہے۔ تو پہلا بیان ذاکر نائک کا ہمارے سامنے آ گیا، محمد کی حالت کیا ہے، کہ محمد زمین کے پیٹ کے اندر مردہ ہے۔ دوسرا بیان طاہر القادری کا، یہ ویڈیو کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے اور قرآن کا ریفرنس ہے 3353۔ طاہر القادری کہتا ہے
اس آیت کی روشنی میں محمد اپنی قبر میں زندہ ہے. یعنی ایک بیان ہمارے سامنے آ گیا ذاکر نائک کا کہ محمد مردہ ہے اس وقت اپنی قبر کے اندر، زمین کے پیٹ کے اندر. دوسرا بیان ہمارے سامنے آ گیا طاہر القادری کا کہ محمد زمین کے پیٹ کے اندر زندہ ہے. اور وہ اس آیت کو کوٹ کر کے دلیل کیا دیتا ہے کہ محمد کہتا ہے کہ میری بیویوں کو اگر تم تنگ کرتے ہو، محمد کی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں جو، تو اس کی وجہ سے محمد ہمیشہ کے لیے درد محسوس کریں گے. تو میں مسیحی بہن بھائیوں سے تو کہوں گا، اور ہم ایسا کرتے بھی ہیں، ہم تو کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم محمد کی بیویوں کو بھی برا بھلا نہیں کہتے. اس کے لیے شیعہ مسلمان ہی کافی ہیں جو حضرت عائشہ کو گالیاں نکالتے ہیں اور اس سے قبر کے اندر حضرت محمد کو تڑپاتے ہیں جو زندہ ہیں طاہر القادری کے مطابق. اور ابھی بھی اگر آپ ان کی بیویوں کو کچھ کہیں گے تو وہ درد اور تکلیف محسوس کریں گے کیونکہ وہ زندہ ہیں. تو دو باتیں ہمارے سامنے آ گئیں. ذاکر نائک کہتا ہے محمد مردہ ہے، طاہر القادری کہتا ہے محمد اس وقت زندہ ہے. اور اب تیسرا بیان ایک دیکھ لیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کا کہ محمد اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن یہ زندگی برزخی ہے، جس کا مطلب ہے آدھا زندہ اور آدھا مردہ، اد مواں اد زندہ. وہ کہتا ہے کہ یہ برزخی زندگی ہے جس میں قبر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں مردہ حالت میں، اور اگر آپ ان کو سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب آتا ہے وعلیکم السلام. اب تین باتیں ہمارے سامنے آ گئیں حضرت محمد کی: مردہ زمین کے پیٹ میں، زندہ نمبر 2 زمین کے پیٹ میں، اور تیسرا بیان آ گیا آدھا زندہ اور آدھا مردہ. اب اس کے بعد وہ مسلمان یونا نبی کے نشان اور اس نشان کی تکمیل کو سمجھ جائے گا اگر وہ کچھ تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہے. تو ذاکر نائک محمد مردہ ہے، طاہر القادری محمد زندہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا محمد آدھا مردہ اور آدھا زندہ ہے، برزخی زندگی. جی اب ہم آتے ہیں یونا نبی کے نشان کی طرف. یونا نبی انسان ہوتے ہوئے جب خدا سے دور تھا تو نافرمانی میں زندگی گزار رہا تھا اور خدا کے احکام اور فرما برداری سے دور جا رہا تھا. لیکن جب وہ راست بازی میں آیا، خدا کی فرما برداری میں آیا، تو وہاں سے اس کا نشان اور اس کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کی موت، صلیبی موت میں پورا ہونا شروع ہو گئی کہ اس نے کشتی کے سواروں سے کہا کہ مجھے سمندر میں ڈال دو تاکہ تم سب بچ جاؤ، جیسے مسیح نے ساری دنیا کو بچانے کے لیے صلیبی کفارہ دیا. تو یونا نبی کا نشان اس کا کفارہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے سمندر میں پھینک دو، ڈال دو. دوسری طرف خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر لٹایا اور لٹکایا جانا یونا نبی کے اس نشان کی تکمیل ہے. یونا نبی اپنے اوپر سفرنگ اور یہ تکلیف لیتا ہے دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے، کشتی کے سواروں کو، اور خداوند یسوع مسیح ساری دنیا کو بچانے کے لیے اس نشان کی تکمیل ہے کہ وہ اپنے اوپر تکلیف لیتے ہیں کفارے کے طور پر. نمبر 2، یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں یونا نبی کا جانا، مچھلی کا یونا نبی کو نگل لینا، خداوند یسوع مسیح کی موت کی تصدیق ہے. یونا نبی کا نشان، اس کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کی موت، صلیبی موت ہے. اور یونا نبی کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس نشان کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کا زمین کے پیٹ کے اندر ڈالا جانا، یعنی ان کا دفن ہونا. پھر
یونا نبی کا مچھلی کے پیٹ میں سے دعا کرنا کہ میں عالم ارواح میں ہوں، برزخ میں ہوں، شیول میں ہوں، یعنی وہ اپنی موت کا اقرار کر رہا ہے اور اپنے آپ کو عالم ارواح میں بیان کر رہا ہے، اور وہاں سے وہ خدا سے کہہ رہا ہے مجھے نکال۔ دوسری طرف خداوند یسوع مسیح اپنی موت کے بعد، اس نشان کی تکمیل یہ ہے، خداوند یسوع مسیح اپنی موت کے بعد عالم ارواح میں جاتے ہیں اور وہاں پر قیدی روحوں کو رہائی دلاتے ہیں۔ یونا نبی کا نشان، مچھلی کے پیٹ میں سے خدا کے اختیار اور قدرت کے ساتھ باہر اس دنیا میں واپس آنا، اس کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کا بڑی قدرت، جلال اور اختیار کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہونا، اس عالم ارواح میں سے واپس اس دنیا میں، اس زندگی میں آنا۔ اور وہ بدن، خداوند یسوع مسیح نے جو بلا جلالی بدن اختیار کیا، وہی ہم سب انسانوں کی امید اور ثبوت ہے ہمیشہ کی زندگی کا، وہ جلالی بدن۔ تو اب اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ یہ ہے وہ یونا نبی کا نشان جس کی تکمیل خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت، بلکہ صلیبی موت، اپنے دفن کیا جانا اور عالم ارواح میں جانا، اور پھر ان کا بڑی قدرت اور اختیار کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہونا۔ اسی لیے وہ دنیا میں آئے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ تو ہے کوئی مسلمان بہن بھائی یا کوئی اور جو آج کے پیغام سے، یونا نبی کے نشان اور اس کی تکمیل، اس کی فلفلمنٹ سے اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے اور خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لے؟ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔